بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر مسلمان کا واقف ہونا ضروری ہے، لیکن افسوس کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس کی اہمیت اور اس صحیح طریقے سے واقف ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں اور جواب دیتے وقت ان باتوں کی بھی وضاحت کر دیں۔ کیا غسل کرتے وقت پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دوم، یہ کہ غسل کرتے وقت سطر پر کپڑا پہن کر اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ تیسرا، یہ کہ غسل کرتے وقت کون سی دعائیں پڑھی جائیں، اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ بھی جو نجاست لگی ہے اسے دور کرے، اسے دھو لے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ غسل میں بنیادی طور پر 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے، اور اگر کسی نے انگوٹھی پہننی ہے تو اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اور اسی طرح عورتیں جو ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتے، ان چیزوں کو اتارنا ضروری ہے اور ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات عورتوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، تو اس کو نکالنا بھی ضروری ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا، اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا وضو تب بھی غسل ہو جائے گا، لیکن جو اوپر 3 فرض بیان کیے گئے ہیں ان کو کرنا ضروری ہے۔ اور کپڑا جو باندھنا ہے ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ غسل کے وقت کوئی کلمہ وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ اگر جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس حالت میں تو ویسے بھی کچھ ہے دعا کلمہ وغیرہ پڑھنا جائز نہیں۔ ننگا ہونے کی حالت میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا ناواقف لوگوں کا پیشہ ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے، بلکہ جب آدمی برہنہ ہو تو اس حالت میں اس کو بولنا نہیں چاہیے، خاموشی کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔